صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون فرعون سے یسومونکم وہ چکھاتا تھا تم کو سوء العذاب نہایت برا عذاب یذبحون وہ ذبح کرتا تھا ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتا نساءکم تمہاری بچیوں کو وفی ذالکم اور اس چیز میں تمہارے لیے بلاء امتحان تھا آزمائش ہے من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے عظیم بہت بڑی. Sigue llamar ahí. Yesu lakum skolave. No lo que llaman ahí. آل فرعون مراد. وَإِذْ اور جب نجیناکم یعنی بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس تذکیری ہے اس وقت کو تم یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی. جس طرح اللہ رب العزت نے دیگر بہت ساری نعمتیں نازل فرمائیں بنو اسرائیل پر، ان کا کھانا آسمان سے آتا تھا، ان کی نسلوں سے اللہ نے نبی پیدا فرمائے، رسول مبعوث فرمائے، اور بہت ساری نعمتوں سے انہیں نوازا تھا. ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی تھی کہ جب وہ فرعون کے ظلم و ستم میں پس رہے تھے اس وقت اللہ نے انہیں نجات بھی نصیب فرمائی. حالانکہ وہ فرعونی جو تھے وہ نہایت کٹھن اور نہایت سخت قسم کے عذابوں کے اندر ان کو مبتلا کرتے ہیں. سب سے بڑا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتے اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے. اس کا پس منظر یہ تھا، ایک دن فرعون کو یہ خواب آیا. اس نے خواب کے اندر دیکھا ایک آگ بھڑک رہی ہے جس نے مصر کا کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی بستی نہیں چھوڑی، ماں سوائے بنو اسرائیل کے باقی سب کو جلا کے راکھ کر دیا. صبح اس نے مختلف معبرین سے جو خواب کی تعبیریں جانتے تھے ان سے مشورہ کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے جو مجھے خواب آیا. انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنو اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، تمہاری حکومت تباہ و برباد کر دے گا. اس بنیاد پر فرعون نے سوچا کہ بنو اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، تاکہ نہ یہ بچے بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے، اور نہ ہی یہ سلطنت کو کوئی نقصان ہوگا. یہ بڑی مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا بنو اسرائیل پر، لیکن اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا اور اس کی پرورش بھی اسی گھرانے کے اندر. کلام مجید کا یہ ایک اسلوب رہا. بعض دفعہ کسی بچپن کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں
نساء بنیادی طور پر عربی لغت کے اندر ایک بالغہ عاقلہ باشعور عورت کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ ذبح تو زندہ تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تھا، جب بچی پیدا ہوتی اسے چھوڑ دیتا، زندہ چھوڑ دیتا، اور جب بچہ پیدا ہوتا اسے فوراً ہی قتل کر دیتا تاکہ میری سلطنت کو کوئی نقصان نہ۔ وقت مکر ہوا مکر اللہ، یہ تو انسانی تدبیریں ہیں نا، یہ تو انسانی سوچیں ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی جو تدبیریں ہیں وہ سب پہ ہوا۔ واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین تدبیر کرنے والی ذات تو آسمانوں والی۔ فرعون تو سوچتا تھا کہ شاید میں ان بچوں کو ذبح کرتا جاؤں گا تو کوئی نسل پیدا نہیں ہوگی، اس نسل سے کوئی مرد پیدا نہیں ہوگا، جب مرد نہیں ہوگا تو میری سلطنت کو نقصان کیسے ہوگا؟ لیکن اسے علم نہیں تھا کہ جس نے میری سلطنت کا تختہ بیڑا غرق کر دینا ہے وہ میرے گھر کے اندر ہی پیدا، اس کی پرورش ہی میرے گھر کے اندر ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تسلیم نے کیسے پرورش پائی فرعون کے گھرانے کے اندر، کیسے وہ بڑے ہوئے، یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ اگلے انشاءاللہ العزیز درس دروس کے اندر آئیں گی۔ تو یہاں پر اللہ نے ایک اور نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، جو تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ نے ان عورتوں کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے نساء کا لفظ استعمال کیا، ورنہ تو یہ بچیاں تھیں چھوٹی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا، یہ کوئی معمولی آزمائش تھی کہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، تمہاری نظروں کے سامنے انہیں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، بنو اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ نہ رہے، یہ تھوڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت دنیا میں انسان کو آزماتے ہیں، کبھی خیر کے ساتھ کبھی شر کے ساتھ، وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے اللہ رب العزت آزمائشیں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں تاکہ تم میں سے پتہ چل جائے کہ تم میں سے برا کون ہے، تم میں سے اچھا کون ہے، حالانکہ اللہ کو تو پہلے بھی پتہ ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، سب کچھ اسے علم ہے، لیکن بنو آدم پہ حجت اور دلیل قائم کرنے کے لیے اللہ نے یہ دو رستے ارشاد فرمائے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ خیر کا رستہ ہے، یہ بھلائی کا رستہ ہے، یہ شر اور فتنے کا رستہ ہے۔ اب بندے کو اختیار دیا، وہ خیر کے رستے پہ چلنا چاہے تو تب چلے، فتنے کے رستے پہ اختیار کرنا چاہے تو تب اس کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ نے کلام مجید میں جہاں دیگر بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا بنو اسرائیل پر، ان میں سے ایک بڑی نعمت کا یہ بھی تذکرہ کیا جب تم پریشان حال تھے، جب تم پریشان حال تھے فرعونیوں کے ظلم کے، اللہ نے تمہیں اس سے بھی تو نجات دے دی۔ اس وقت کو یاد کرو اور اس نعمت کی ناشکری نہ کرو بلکہ اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بڑی آزمائش رکھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اب اس بڑی آزمائش میں تمہارے بچے تمہارے سامنے ذبح ہو رہے ہیں، تمہاری بچیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، بچیاں جوان ہو رہی ہیں، بالغ ہو رہی ہیں، اب افزائش نسل کیسے ہوگی؟ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن آزمائش سے بھی اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی خیر کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ ایک آزمائش آسمان سے ہی آتی ہے، ما انزل اللہ بہ داء الا انزل له شفاء من علمہ فقد علمہ ومن جہلہ فقد جہل، یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ کوئی آزمائش، کوئی آزمائش، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، کوئی ابتلا ایسی نہیں ہے جو آسمان سے نازل نہ ہو۔ ہر ابتلا جو ہے، ہر آزمائش جو ہے، ہر بیماری جو ہے آسمان ہی سے نازل ہوتی ہے۔ الا انزل له شفاء، لیکن اس آزمائش سے جو نجات کا رستہ ہے وہ بھی اللہ ہی ارشاد فرماتا ہے،
اس بیماری کا جو علاج ہے وہ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، من علمہ فقط علمہ ومن جہلہ فقط جہلہ، یہ الگ بات ہے کہ اس ابتلا اور آزمائش سے نجات کا جو رستہ ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس بیماری کا جو علاج ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ نے آسمان سے اس کا علاج ضرور نازل فرمایا۔ دنیا میں کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل اللہ نے آسمان سے نازل نہ کیا ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے آسمان سے نازل نہ کیا ہو۔ یہ الگ بات ہے، کسی کی سمجھ میں وہ آ جاتا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آتا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کلام مجید کی اس آیت مبارکہ میں بھی فرعونیوں کو بنو اسرائیل کو ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس وقت کو بھی کبھی کبھی یاد کیا کرو۔ یہ بھی کلام مجید کا ایک اسلوب رہا، کبھی کبھی نعمتوں کا تذکرہ کر کے یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ بہت سارے جس طرح آج ہم دین کی باتیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں سنتے، کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر، تاکہ یہ سبق مجھے اور آپ کو ہر وقت یاد رہنا چاہیے۔ بار بار جو ہے اللہ رب العزت بنو اسرائیل کے ان مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر کے ہمارے لیے اللہ نے اس میں بڑا سبق رکھا ہے، ہمارے لیے اس میں اللہ نے بڑی عبرتیں رکھی ہیں۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں، ہدایت لینا چاہیں تو اس میں کامیابی اور کامرانی کے سارے راز مضمر اور پناہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب سنت بہت نصیب فرمائے۔